جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال پوچھا گیا کہ ایک شخص وکیل بننا چاہتے ہیں، کیا وکالت کا پیشہ جائز ہے؟ اور وکیل کی کمائی جائز ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ شریعتاً وکالت کے پیشے کا کیا حکم ہے اور اس کے وکیل بننے کے بعد شرعی اعتبار سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ذرا تفصیل سے بتا دیجیے گا۔ جی ہاں، ہمارے معاشرے میں عام طور پر بڑی لوگ باغ فتویٰ دینے میں اور مسئلے بتانے میں بڑی جرأت سے کام لیتے ہیں، اور نہ جانتے ہوئے بھی کسی بھی چیز کے حلال ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور کسی بھی چیز کو حرام ہونے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز حقیقت میں جو ہے حلال ہوتی ہے، جو جس کو لوگوں نے حرام کہا ہوتا ہے، یا اس میں کچھ تفصیل ہوتی ہے، لیکن چونکہ لوگ بتانے میں بڑی جرأت اور ہمت سے کام لیتے ہیں، اور ایسی جرأت اور ہمت جو ہے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے عام طور پہ ہمارے یہاں پر وکالت کے پیشے کو ناجائز سمجھا جاتا ہے، وکیل کی کمائی کو حرام سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وکالت کا پیشہ اور وکیل کی کمائی شریعت میں ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وکالت کا پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وکیل بن جانے کے بعد کبھی کسی ناجائز بات اور ناحق شخص کے لیے وکالت نہ کرے، اس کا کیس نہ لڑے، اور اپنی صلاحیت سے ناحق کو کبھی ثابت نہ کرے، جھوٹ، دھوکہ اور رشوت کا سہارا نہ لے۔ لہذا بہت احتیاط سے کسی بھی کیس کو لے اور اس کی ذمہ داری سنبھالے۔ اس پیشے کے اختیار کرنے میں، وکالت کے پیشے کے اختیار کرنے میں مظلوم لوگوں کی مدد کی نیت کرے تو ان شرائط کے ساتھ وکالت کا پیشہ کرنا اور وکیل بننا جائز ہے۔ چنانچہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جائز نہیں ہے، یہ جب ہے جبکہ وہ ناحق کیا ہے مقدمات کو لے، جھوٹ، دھوکہ اور رشوت کا سہارا لے اپنے وکالت کے پیشے میں، تب یہ جو ہے چیزیں وکالت کا پیشہ ناجائز ہوگا۔ البتہ اس سلسلے میں پیر طریقت عارف باللہ حضرت مولانا ذوالفقار علی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی کسی کتاب میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پڑھا تھا کہ حضرت نے ایک وکیل اور لائر تھے، ان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ وکیل اور پیشے کے لائر تھے، تو ایک دفعہ ہوا کہ وہ کسی اللہ والے سے منسلک ہو گئے اور منسوب ہو گئے، ان سے بیعت ہو گئے، تو ان اللہ والے نے اور ان کے پیر نے، ان کے شیخ نے یہ حکم دیا کہ تم وکالت کا پیشہ کرتے ہو تو کرو، لیکن آئندہ جو تم نے کیا ہے وہ تو کیا ہے، لیکن آئندہ یہ عہد کرو کہ تم اپنے اس پیشے میں جھوٹ نہیں بولو گے، فریب نہیں دو گے، رشوت کا سہارا نہیں لو گے، اور ناجائز، ناحق اور باطل مقدمات کی پیروی نہیں کرو گے۔ چنانچہ مرید کا کام یہ ہے کہ اپنے پیر اور شیخ کے حکم کی اطاعت کرے شریعت سمجھتے ہوئے، جو جبکہ شیخ اور پیر کا حکم شریعت کے عین مطابق ہو یا شریعت ہی ہو۔ تو ان وکیل صاحب نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں آج کے بعد کوئی ایسا مقدمہ نہیں لڑوں گا یا کسی ایسے مقدمے کی پیروی نہیں کروں گا جو ناحق ہو یا کیا ہے ناجائز ہو یا اسی طریقے سے باطل ہو یا کیا ہے ظالم کا ہو۔ چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے آزمائشی دن شروع ہو گئے، اور 1 سال تک وہ اپنے کیبن میں مکھیاں مارتے رہے اور کوئی بھی کیس نہیں آیا۔ جو بھی آتا آپ وکیل صاحب پہلے ان سے کہتے کہ آپ حق پر ہیں، آپ ظالم ہیں یا مظلوم ہیں، آپ کا کیس سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو جواب عموماً وہی ملتا ہے جو زیادہ تر کچہریوں میں ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جھوٹ، ناحق مقدمات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جب پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کیس ناحق ہے یا ظالم کا کیس ہے یا جھوٹا کیس ہے، تو وہ وکیل صاحب منع کر دیتے، اور یہ سلسلہ 1 سال تک مسلسل چلتا رہا۔ یہ آزمائشی دن چل رہے تھے، لیکن ہم اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش آتی ہے، کچھ تنگی آتی ہے، لیکن آسانی ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان مع العسر یسرا، تنگ حالی کے بعد یسر، آسانیاں آتی ہیں۔ چنانچہ 1 سال کے بعد جبکہ ان کے آزمائش کے دن ختم ہو گئے، ہوا یہ کہ پوری کچہری نہیں بلکہ اس پورے علاقے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ وکیل صاحب سچے کیس ہی لیتے ہیں اور ناحق
اور جھوٹے کیس نہیں لڑتے ہیں۔ چنانچہ جو مظلوم تھے، جو سچا کیس اور جو ہے حق کے کیس کے میں اپنی وکالت کرانا چاہتے تھے، وہ ان کے پاس آنے لگے اور کیسوں کا ایک تانتا ان کے یہاں پر شروع ہو گیا، اور ادھر ججوں کے پینل میں یہ پتا تھا کہ یہ جو ہے وکیل صاحب 1 سال سے بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی ناحق اور جھوٹے کیس میں پیروی نہیں کی ہے۔ تو ادھر جج جو ہے ان وکیل صاحب کے جو بھی مقدمات آتے ہیں ان کو 1-2 تاریخ میں اس کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ان کی بڑی شہرت ہو گئی۔ اب جو ہے بڑے کیسز کہاں، تو 1 سال تک کوئی ان کے پاس کیس نہیں آیا، اب کیسوں کے انبار لگے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دین پر اور اللہ کے حکموں پر استقامت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو نوازا اور وکالت کی کرسی سے اٹھا کر ان کو جسٹس اور جج کی کرسی پر پہنچایا، کیونکہ جج کے پینلوں میں ایک جج کی ضرورت تھی اور اس کے کیا ہے تجویز کرنا تھا۔ تو سب لوگوں نے ان سچے، ایماندار اور حق اور سچ کے کیسوں کو لڑنے والے وکیل کا نام پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وکالت کی کرسی سے اٹھا کر جج کی کرسی پر بیٹھا دیا۔ لہذا اس واقعے سے بھی پتہ لگا کہ وکالت کا پیشہ ناجائز نہیں ہے۔ وکالت کا پیشہ ناجائز جب ہوتا ہے جبکہ اس میں رشوت لی جائے، جھوٹ کیا جائے، فریب کیا جائے، ناحق اور جھوٹے کیسوں کی پیروی کی جائے، اور اگر سچے پیروی کی جائے یا سچے کیسوں کو لڑا جائے تو ایسی صورت میں مظلوم کی مدد کی نیت بھی ہو تو یہ پیشہ تو بہت بڑی خدمت ہے اور عبادت بھی ہے۔